سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا کے قبول ہونے کے وہ اوقات بتائیں گے کہ جن اوقات میں انسان جب اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ان اوقات میں قبول فرما لیتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا اور بندوں کی حفاظت اور خبر گیری کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت اور مناجات کے خاص وقت مقرر کر دیے ہیں۔ ان اوقات میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند اوقات آپ کے سامنے میں ابھی بیان کروں گا، دھیان سے سنیں اور ان اوقات میں پابندی سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ نمبر 1، ہر رات کا پچھلا حصہ۔ اس وقت اللہ خود بندوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ کوئی روزی کا طلبگار ہے، جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات کے نصف میں اور ثلث اول کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، جمعے کی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن بھی ایک گھڑی ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مل جائے، اس میں اللہ سے بھلائی مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہے۔ نمبر 4، شب قدر کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 5، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت دعا رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور جنگ کے وقت۔ نمبر 6، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی مقبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جب نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے، اور فرمایا، 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، اقامت نماز کے وقت اور جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول۔ نمبر 11، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، لہٰذا کثرت سے دعا مانگا کرو۔ نمبر 12، قرآن مجید کی تلاوت اور تکمیل قرآن مجید کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ آئندہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔ نمبر 12، عرفہ کے دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن قبول فرما لیتے ہیں۔
نمبر 13، رمضان شریف کے مہینے میں اور روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی جس وقت وہ روزہ کھولے۔ نمبر 15، بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے۔ نمبر 16، زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 17، مرغ کی آواز سنتے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے اجتماع میں ذکر الہی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دعا کے اوقات سماعت فرما لیے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان اوقات کو پابندی کے ساتھ دعا میں مصروف رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اے اللہ، جنہوں نے اس وقت وظائف کو اور ان باتوں کو سنا، اے اللہ ان سب کے مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بے روزگاری سے بچا اور رزق حلال عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھائی اور بہنیں رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ جو بھائی اور بہنیں دعا کے لیے خاص طور پر ہمیں نام لکھتے ہیں، اے اللہ ان کو اور ان تمام کو جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک حاجات کو اور جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔